بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمگیر تبلیغ اسلام کے لیے وقف کا مستقل نظام اور اس کے نتائج۔ وقف زندگی کے متعلق حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی تحریکات۔ عبدالسمیع خان، کینیڈا۔ ہمیں دنیا کے گوشہ گوشہ میں مدرسہ احمدیہ اور جامعہ احمدیہ قائم کرنے پڑیں گے، بلکہ ہر بر اعظم میں ہمیں ایک بہت بڑی یونیورسٹی قائم کرنی پڑے گی جو دینیات کی تعلیم دینے والی ہو اور جس سے تبلیغ کو زیادہ سے زیادہ وسیع کیا جا سکے۔ جماعت احمدیہ کی ایک امتیازی خصوصیت جو اس کو ہر دوسری جماعت سے جدا کرتی ہے وہ وقف زندگی کا نظام ہے۔ دنیا میں بے شمار ادارے اور تنظیمیں موجود ہیں اور اپنے اپنے مقاصد کے لیے بہت قربانیاں کرنے والے بھی ہیں، مگر جس عظمت اور فدائیت کے ساتھ جماعت احمدیہ میں وقف زندگی کا نظام جاری ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اپنی جماعت کو وصیت کروں اور یہ بات پہنچا دوں، اگر کوئی نجات چاہتا ہے اور حیات طیبہ یا ابدی زندگی کا طلبگار ہے تو وہ اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کرے۔ ملفوظات جلد اول، صفحہ 370۔ اس ارشاد کے تابع جماعت میں وقف زندگی کا بے مثال نظام جاری ہوا جو اپنے اندر کئی سطحیں اور جہات رکھتا ہے۔ وقف کی سب سے اعلیٰ قسم وہ ہے جس میں ایک احمدی اپنی ساری زندگی کلیتاً امام وقت کے حضور پیش کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مشن عالمگیر غلبہ اسلام تھا، جس کے لیے قلمی اور لسانی جہاد ایک لمبی مدت اور مناسب وجود چاہتا ہے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قریباً 1901 سے خواہش تھی کہ جماعت کے واعظین مقرر کر کے پیغام احمدیت ہر جگہ پہنچایا جائے، اور آپ متفرق مجالس میں اس کا ذکر فرماتے رہے۔ ستمبر 1907 میں آپ کی توجہ خاص طور پر اس طرف مبذول ہوئی۔ چنانچہ حضرت مفتی محمد صادق صاحب، ایڈیٹر بدر، لکھتے ہیں، چند روز سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے دل میں یہ خاص جوش ڈالا کہ واعظین سلسلہ حقہ کے جلد تقرر کے واسطے جماعت کے خواندہ اور لائق آدمیوں سے جو اس کام کے واسطے اپنے آپ کو وقف کر سکیں انتخاب کیا جائے اور ایسے آدمیوں کو خدمت اسلام سپرد کر کے مختلف مقامات پر بھیجا جائے۔ دسمبر 1905 کے جلسہ سالانہ میں حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ نے بھی اس قسم کی تجویز پیش کی تھی کہ مدرسہ میں باقاعدہ طور پر واعظین تیار کرنے سے پہلے سر دست جماعت کے خواندہ اور لائق آدمیوں کو کچھ عرصہ قادیان میں رکھ کر اور دینی تعلیم دے کر یہ خدمت ان کے سپرد کی جائے۔ ہر ایک امر کے واسطے ایک وقت ہوتا ہے، اور اب جب کہ خدا تعالیٰ نے اپنے مامور کو اس کام کے جلد پورا کرنے کے واسطے جوش عطا فرمایا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے واعظین کی صفات کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ارشاد درج کیا ہے اور لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کے اس فرمان کو سن کر 13 احباب نے وقف کیا۔ حضور نے سب پر خوشنودی کا اظہار فرمایا مگر سر دست کسی کو مقرر نہیں فرمایا۔ ماخوذ از بدر، 3 اکتوبر 1907۔ واعظین کا باقاعدہ تقرر خلافت اولیٰ میں شروع ہوا، مگر اس مضمون کو عروج تک حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے پہنچایا۔ 1914 میں اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کو منصب خلافت پر فائز کیا تو آپ نے جماعت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آپ وہ قوم ہیں جس کو خدا نے چن لیا، اور یہ میری دعاؤں کا ایک ثمرہ ہے، اور اب میں یقین رکھتا ہوں کہ دنیا کو ہدایت میرے ہی ذریعہ ہوگی، اور قیامت تک کوئی زمانہ ایسا نہ گزرے گا جس میں میرے شاگرد نہ ہوں گے۔ آپ نے یہ بھی اعلان کیا کہ میں ہر قوم اور ہر زبان میں تبلیغ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ منصب خلافت، صفحہ 16 تا 17۔ یہ کیسا حیرت انگیز اعلان ہے
جو ایک بظاہر امی، کمزور، بے بس، مال و دولت اور جتھے سے عاری شخص کر رہا ہے، مگر خدا اس کی خواہش اور پیش گوئی کو تمام نامساعد حالات میں پورا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کی خلافت میں 46 ملکوں میں احمدیہ مشن قائم ہوئے، اور اب یہ سلسلہ 213 ممالک میں پھیل گیا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، وہ دن دور نہیں جب کہ افواج در افواج لوگ اس سلسلہ میں داخل ہوں گے، مختلف ملکوں سے جماعتوں کی جماعتیں داخل ہوں گی، اور وہ زمانہ آتا ہے کہ گاؤں کے گاؤں اور شہر کے شہر احمدی ہوں گے۔ انوار خلافت، انوار العلوم، جلد 3، صفحہ 165۔ اس مقصد کے لیے ضروری تھا کہ واعظین، مبلغین اور واقفین کی ایک فوج تیار ہوتی، جو حضور رضی اللہ عنہ کے حکم پر زمین کے کناروں تک احمدیت کے پیغام کو پہنچانے میں سر دھڑ کی بازی لگا دیتی۔ چنانچہ جماعت کے بڑھتے اور پھیلتے ہوئے تقاضوں کے پیش نظر حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے وقف زندگی کی متعدد تحریکات فرمائیں اور جماعت میں وقف کے نظام کو بہت نہایت مضبوط بنیادوں پر قائم کر دیا۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر درج ذیل ہے۔ پیشے سیکھ کر خدمت کریں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے وقف زندگی کی پہلی باقاعدہ تحریک خطبہ جمعہ 7 دسمبر 1917 میں فرمائی۔ حضور نے تبلیغ اسلام کے لیے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان دین کی طرف سے زندگیاں وقف کرنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یہ وہ طریق ہے جس کے ذریعہ اسلام نے دنیا میں ترقی کی تھی اور جسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی پسند فرمایا تھا۔ حضرت صاحب کے وقت اس مسئلہ پر غور کیا گیا تھا اور آپ نے قواعد بنانے کے لیے سید حامد علی شاہ صاحب کو مقرر فرمایا تھا۔ سید صاحب نے جو قواعد مرتب کر کے دیے تھے وہ حضرت صاحب نے مجھ کو دیکھنے کے لیے دیے تھے کہ درست ہیں یا نہیں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ درست ہیں۔ حضرت صاحب نے بھی ان کو پسند کیا تھا۔ ان قواعد پر عمل کرنے کے لیے تجویز ہوا تھا کہ دوستوں کو اپنی زندگیاں وقف کرنی چاہیے تاکہ سلسلہ پر ان کا کوئی بوجھ نہ ہو اور وہ خود محنت کر کے اپنا گزارا بھی کریں اور اسلام کی اشاعت میں بھی مصروف رہیں، اور وہ ایک ایسے نظام کے ماتحت ہوں کہ ان کو جہاں چاہیں جس وقت چاہیں بھیج دیں اور وہ فوراً چلے جائیں۔ ان تجاویز کو حضرت صاحب نے پسند فرمایا تھا۔ اس وقت کچھ لوگوں نے اپنی زندگی وقف بھی کی تھی، مگر پھر معلوم نہیں کہ کیا اسباب ہوئے کہ وہ سلسلہ قائم نہ رہ سکا۔ بس ہمارے دوست اپنی زندگیاں وقف کریں اور مختلف پیشے سیکھیں، پھر ان کو جہاں جانے کا حکم دیا جائے وہاں چلے جائیں اور وہ کام کریں جو انہوں نے سیکھا ہے۔ کچھ وقت اس کام میں لگے رہیں تاکہ ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو سکے، اور باقی وقت دین کی خدمت میں صرف کریں۔ مثلاً کچھ لوگ ڈاکٹری سیکھیں کہ یہ بہت مفید علم ہے، بعض طب سیکھیں، اگرچہ طب جہاں ڈاکٹری پہنچ گئی ہے کامیاب نہیں ہو سکتی، مگر ابھی بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں طب کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح اور کئی کام ہیں۔ ان تمام کاموں کو سیکھنے سے ان کی غرض یہ ہو کہ جہاں وہ بھیجے جائیں وہاں خود ان کا کام چلے نہ چلے، لیکن کوئی خیال ان کو روک نہ سکے۔ میرے دل میں مدت سے یہ تحریک تھی، لیکن اب 3-4 دوستوں نے باہر سے بھی تحریک کی ہے کہ اسی رنگ میں دین کی خدمت کی جائے۔ بس میں اس خطبہ کے ذریعہ یہاں کے دوستوں اور باہر کے دوستوں کو متوجہ کرتا ہوں کہ دین کے لیے جوش رکھنے والے بڑھیں اور اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ جو ابھی تعلیم میں ہیں اور زندگی وقف کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے مشورہ کریں کہ کس ہنر کو پسند کرتے ہیں، تا ان کے لیے اس کام میں آسانیاں پیدا کی جائیں۔ لیکن جو فارغ التحصیل تو نہیں لیکن تعلیم چھوڑ چکے ہیں وہ بھی مشورہ کر سکتے ہیں۔ الفضل، 22 دسمبر 1917، خطبات محمود، جلد 5، صفحہ 610 تا 611۔ اس تحریک پر لبیک کہتے ہوئے 63 نوجوانوں نے اپنے نام پیش کیے، جن میں حضرت مولوی جلال الدین صاحب شمس رضی اللہ عنہ، مولوی ظہور احمد صاحب،
मौलवी ज़हूर हुसैन साहिब, मौलवी अबू बकर स्मार्टरी साहब, खान बहादुर मौलवी अबुल हाशिम साहिब MA असिस्टेंट इंस्पेक्टर मदारिस बंगाल, शेख महमूद अहमद साहब इरफानी और मौलवी रहमत अली साहिब मौलवी फ़ाज़ल भी थे। तारीख़ अहमदियत जिल्द 4 सफ़ा 204। मुबल्लिगीन के लिए तहरीक। हुज़ूर रज़ी अल्लाह अन्हु ने 4 मई 1928 को जमात के नौजवानों से दूसरी बार वक्फ़ ज़िंदगी का मुतालबा करते हुए फ़रमाया, कुछ अरसा हुआ मैंने तहरीक की थी कि नौजवान खिदमत दीन के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ़ करें। इस पर बहुत से नौजवानों ने की, जिनमें कई एक अरबी की तालीम हासिल किए हुए थे और कई अंग्रेज़ी की। इस वक्त जितने आदमियों की ज़रूरत थी वो पूरी हो गई, लेकिन अब फिर बाज़ कामों के लिए ऐसे आदमियों की ज़रूरत है। पहले मैंने मदरसा अहमदिया में इस बात का ज़िक्र किया है और बाज़ नौजवानों ने मुझे दरख्वास्तें पहुंचाई हैं और बाज़ ने दफ्तर में दी हैं। अब मैं बाकी जमात को इस खुतबा के ज़रिया मुतले करता हूँ, ख़ुसूसन कॉलेजों के तलबा को और उन तलबा को जो अपनी तालीम ख़त्म कर चुके या करने वाले हैं। इस वक्त गैर मज़ाहब में मुबल्लिग भेजने की ज़रूरत है, इसलिए ऐसे नौजवान हों जो दीन के मुतालिक वाक़फ़ियत रखते हों या वाक़फ़ियत पैदा करने की ख्वाहिश रखते हों। इस वक्त चंद आदमियों की ज़रूरत है जिनको लेकर काम पर लगा दिया जाएगा या तैयारी कराई जाए। अल-फज़्ल 15 मई 1928 खुतबात महमूद जिल्द 11 सफ़ा 377। तहरीक जदीद के लिए वक्फ़। तबलीग और तरबियत का निज़ाम एक मुस्तकिल तवज्जो और पायदार पॉलिसियाँ चाहता है। इसके लिए ऐसे अफराद की ज़रूरत होती है जो एक तसलसल के साथ महज इस काम के लिए सरगर्म अमल रहें। गुज़िश्ता 1400 साल में बुज़ुर्गान उम्मत ने इस्लाम की तबलीग व इशाअत में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर ये सब इनफरादी या वक्ती कोशिशें थीं। जमात अहमदिया के ज़रिया तबलीग का जो निज़ाम कायम हुआ है वो एक मरबूत और दायमी निज़ाम है जो मज़बूत तर होता जा रहा है। इसकी पायदार बुनियाद हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह अन्हो ने तहरीक जदीद के ज़रिए डाली। आप रज़ी अल्लाह अन्हो क्या खूब फरमाते हैं, तहरीक जदीद के पेश करने के मौका का इंतखाब ऐसा आला इंतखाब था जिससे बढ़कर और कोई आला इंतखाब नहीं हो सकता, और खुदा ताला ने मुझे इस ज़िंदगी में जो ख़ास कामयाबियाँ अपने फ़ज़ल से अता फ़रमाई हैं, इनमें एक अहम कामयाबी तहरीक जदीद को ऐन इस वक्त पेश करके मुझे हासिल हुई, और यकीनन मैं समझता हूँ जिस वक्त मैंने ये तहरीक की वो मेरी ज़िंदगी के ख़ास मौक़े में से एक मौका था और मेरी ज़िंदगी की इन बेहतरीन घड़ियों में से एक घड़ी थी जबकि मुझे इस अज़ीमुश्शान काम की बुनियाद रखने की तौफ़ीक मिली। तारीख़ अहमदियत जिल्द 7 सफ़ा 2। तहरीक जदीद महज वक्ती या महदूद तकाज़े पूरे नहीं करती, बल्कि दावत इल्लाह की इस आलमगीर स्कीम का नाम है जिसने जमात अहमदिया को तमाम मजहबी जमातों में मुमताज़ कर दिया है। 1400 साल में मुसलमानों ने बड़े बड़े माबद बनाए, मदारस भी कायम किए, उलमा को भी जन्म दिया, कुतुब की इशाअत भी की, इलाही सहीफ़ों के तराजुम भी किए, मगर तहरीक जदीद के ज़रिए दावत इल्लाह के जिस निज़ाम को जन्म दिया गया है वो एक लामुतनाही जद्दोजहद का नुक्ता आगाज़ है। वो आने वाली तमाम नस्लों, कौमों और ज़ुबानों तक फैला हुआ है, जो वक्त के ताज़ा तकाज़ों और ज़ुबानों की तमाम ज़रूरतों से हम आहंग है। 1934 में तहरीक जदीद के आगाज़ पर हुज़ूर रज़ी अल्लाह अन्हु ने वक्फ़ ज़िंदगी का बड़े ज़ोर से मुतालबा फ़रमाया, जिस पर 20 अहबाब ने लब्बैक कहा और दुनिया भर में दावत अल्लाह की एक मरबूत और मुनज़्ज़म स्कीम का आगाज़ हुआ। तहरीक जदीद का 8वां मुतालबा ये था कि ऐसे नौजवान अपने आप को पेश करें जो 3 साल के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ़ करें। अल-फज़्ल 9 दिसंबर 1934। इस पर मौलवी फ़ाज़ल BA FSc और एंट्रेंस पास तकरीबन 200 नौजवानों ने 3 साल के लिए वक्फ़ कर दिया। अल-फज़्ल 22 दिसंबर 1937। 1937 में हुज़ूर रज़ी अल्लाह अन्हो ने
اس تحریک میں اضافہ کرتے ہوئے مستقل وقف زندگی کی تحریک فرمائی۔ حضور نے فرمایا، دور اول میں نے کہا تھا کہ نوجوان 3 سال کے لیے اپنی زندگیاں وقف کریں، مگر دور ثانی میں وقف عمر بھر کے لیے ہے۔ میری کوشش ہے کہ اس دور میں 100 واقفین ایسے تیار ہو جائیں جو علاوہ مذہبی تعلیم رکھنے کے ظاہری علوم کو بھی ماہر ہوں اور سلسلہ کے تمام کاموں کو حزم و احتیاط سے کرنے والے ہوں اور قربانی و ایثار کا نمونہ دکھانے والے ہوں۔ الفضل 24 نومبر 1938۔ 1 فروری 1945 کو حضور رضی اللہ عنہ نے 22 واقفین کو بیرونی ممالک میں بھجوانے کے لیے منتخب فرمایا۔ تاریخ احمدیت جلد 7 صفحہ 107۔ چنانچہ دوسری جنگ عظیم کے خاتمہ پر 1945 میں 16 مربیان بیرونی ممالک کے لیے روانہ ہوئے اور یہ سلسلہ کسی تعطل کے بغیر آج تک جاری ہے۔ آپ کے زمانہ خلافت میں 46 ملکوں میں مشن قائم ہوئے۔ ملک جامعہ کھولنے کی خواہش۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے دل میں تبلیغ کا سمندر بے کراں جذبہ موجود تھا۔ آپ جماعت کے ہر فرد کو مبلغ بنانا چاہتے تھے، واقفین کی تعداد بڑھانے کی ترغیب بھی دیتے تھے۔ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھتے دیکھتے مبلغین کو 20 لاکھ تک پہنچا دیتے تھے۔ الفضل 22 اگست 1959۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے 1945 میں بیرونی ممالک میں مدرسے جاری کرنے کی اسکیم پیش کرتے ہوئے فرمایا، خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ احمدیت کی تبلیغ کے نئے رستے جلد کھولنے والا ہے اور ہمیں ہزاروں مبلغین کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ گریجویٹ اور مولوی فاضل نوجوان اپنے آپ کو پیش کریں تا انہیں جلد سے جلد کام پر لگایا جا سکے۔ اس کا دوسرا قدم یہ ہوگا کہ ہندوستان کے مختلف صوبوں میں ہم ایسے مدرسے جاری کریں گے اور پھر مختلف ملکوں میں عرب، مصر، فلسطین، شام اور دیگر ممالک میں اسی طرز پر اسی کورس پر مدرسے جاری کیے جائیں گے، حتیٰ کہ یورپ اور امریکہ میں بھی۔ خطبات محمود جلد 36 صفحہ 17۔ پھر حضور نے خطبہ جمعہ اپریل 1946 میں فرمایا، ہمیں دنیا کے گوشہ گوشہ میں مدرسہ احمدیہ اور جامعہ احمدیہ قائم کرنے پڑیں گے، بلکہ ہر بر اعظم میں ہمیں ایک بہت بڑی یونیورسٹی قائم کرنی پڑے گی جو دینیات کی تعلیم دینے والی ہو اور جس سے تبلیغ کو زیادہ سے زیادہ وسیع کیا جا سکے۔ خطبات محمود جلد 27 صفحہ 166۔ چنانچہ آپ نے مدرسہ احمدیہ کو ترقی دیتے ہوئے جامعہ احمدیہ کو مضبوط بنیادوں پر قائم فرمایا۔ خلافت خامسہ میں بیرون ہند اس کی شاخیں کھلنی شروع ہوئیں اور اب ان کی دنیا بھر میں تعداد 14 ہو چکی ہے۔ سینکڑوں بچے ان سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں۔ 1987 میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے تحریک وقف نو کی بنیاد ڈالی۔ اس میں اب تک 80,000 سے زائد بچے شریک ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ لامتناہی ہے۔ خلافت خامسہ میں جامعہ احمدیہ کینیڈا کا آغاز 2003 میں ہوا۔ جامعہ احمدیہ UK کا افتتاح 1 اکتوبر 2005 کو ہوا۔ 20 اگست 2008 کو جامعہ احمدیہ جرمنی کا افتتاح ہوا۔ اگست 2012 میں جامعہ احمدیہ انٹرنیشنل گھانا کا آغاز ہوا۔ دیہاتی مبلغین کے لیے تحریک۔ ایک تجربہ کے بعد حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ ہم اتنے مربی فوراً تیار نہیں کر سکتے جو دنیا کی ضرورت کو پورا کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے دل میں دیہاتی مربیان کی اسکیم ڈالی اور حضور نے 29 جنوری 1943 کو وقف برائے دیہاتی مربیان جاری کرتے ہوئے اعلان فرمایا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ 2 قسم کے مبلغ ہونے چاہیے، ایک تو وہ جو بڑے بڑے شہروں اور قصبوں میں جا کر تبلیغ کر سکیں، لیکچر اور مناظرے وغیرہ کر سکیں، اپنے ماتحت مبلغوں کے کام کی نگرانی کر سکیں، اور ایک ان سے چھوٹے درجہ کے مبلغ دیہات میں تبلیغ کے لیے ہوں، جیسے دیہات کے پرائمری اسکولوں کے مدرس ہوتے ہیں۔ ایسے مبلغ دیہات کے لوگوں میں سے ہی لیے جائیں، 1 سال تک ان کو تعلیم دے کر موٹے موٹے مسائل سے آگاہ کر دیا جائے اور پھر ان کو دیہات میں پھیلا دیا جائے، اور جس طرح پرائمری
مدرس اپنے ارد گرد کے دیہات میں تعلیم کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اسی طرح یہ اپنے علاقے میں تبلیغ کے ذمہ دار ہوں۔ انہیں ایک سال میں موٹے موٹے دینی مسائل مثلاً نکاح، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جنازہ وغیرہ کے متعلق احکام سکھا دیے جائیں، قرآن شریف کا ترجمہ پڑھا دیا جائے، کچھ احادیث پڑھا دی جائیں، سلسلہ کے ضروری مسائل پر نوٹ لکھا دیے جائیں، تعلیم و تربیت کے متعلق ان کو ضروری ہدایات دی جائیں اور انہیں سمجھا دیا جائے کہ بچوں کو کس قسم کے اخلاق سکھانے چاہیے، اور اس غرض سے انہیں 1-2 ماہ خدام الاحمدیہ میں کام کرنے کا موقع بہم پہنچایا جائے، اور یہ سارا کورس 1 سال یا سوا سال میں ختم کرا کے انہیں دیہات میں پھیلا دیا جائے۔ بس میں جماعت کو توجہ دلاتا ہوں کہ اس اسکیم کو کامیاب بنانے کی کوشش کرے اور اپنے ہاں کے ایسے نوجوانوں کو جو پرائمری یا مڈل پاس ہوں اور لوئر پرائمری کے مدرسوں جتنا ہی گزارا لے کر تبلیغ کا کام کرنے پر تیار ہوں، ان کے نام فوراً بھجوا دیں تا ان کے لیے تعلیم کا کورس مقرر کر کے انہیں تبلیغ کے لیے تیار کیا جا سکے۔ الفضل، 4 فروری 1943۔ چونکہ جنگ کا زمانہ تھا اور گرانی بہت تھی، اس لیے ابتدا میں صرف 15 واقفین منتخب کیے گئے، جن کی ٹریننگ باقاعدہ ایک کلاس کی شکل میں جنوری 1945 تک جاری رہی۔ انہیں علماء سلسلہ کے علاوہ خود سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ بھی تعلیم دیتے تھے۔ چنانچہ حضور نے مجلس مشاورت منعقدہ 7-8-9 اپریل 1944 میں بتایا کہ میں دیہاتی مبلغین کو آج کل تعلیم دے رہا ہوں، یہ لوگ مدرس بھی ہوں گے اور مبلغ بھی۔ 6 مہینہ تک یہ لوگ فارغ ہو جائیں گے، 15-20 ان کی تعداد ہے۔ ٹریننگ کا دور ختم ہوا تو ان میں سے 14 کو فروری 1945 سے پنجاب کے مختلف دیہاتی علاقوں میں متعین کر دیا گیا۔ دیہاتی مبلغین کے وقف کی یہ اسکیم بہت کامیاب رہی اور حضور رضی اللہ عنہ نے دیہاتی مبلغین کی نسبت اظہار خوشنودی کرتے ہوئے 17 جنوری 1947 کو خطبہ جمعہ میں فرمایا، خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمارا یہ تجربہ بہت کامیاب رہا ہے۔ کئی جماعتیں ایسی تھیں کہ چندوں میں سست تھیں، اب ان میں بیداری پیدا ہو گئی۔ پہلے سال صرف 15 آدمی کلاس میں لیے ہوئے تھے، پہلے سال صرف 15 آدمی اس کلاس میں شامل ہوئے تھے اور پچھلے سال 50 شامل ہوئے۔ الفضل، 30 جنوری 1947، صفحہ 4۔ دیہاتی مربیان کی تیسری کلاس 1947 میں کھولی گئی، جس میں 53 واقفین داخل کیے گئے۔ ابھی پڑھائی کا گویا آغاز ہی تھا کہ ملک فسادات کی لپیٹ میں آ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اکثر طلباء قادیان میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے رہ گئے اور صرف 6 پاکستان آئے، جنہیں تکمیل تعلیم کے بعد دعوت اللہ پر لگا دیا گیا۔ سالانہ رپورٹ صدر انجمن احمدیہ پاکستان 1947-1948، صفحہ 6۔ خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو وقف کی تحریک۔ حضور رضی اللہ عنہ نے دعویٰ مسلم موعود کے بعد 10 مارچ 1944 کے خطبہ جمعہ میں خاندان حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو وقف کی تحریک کرتے ہوئے فرمایا، دیکھو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے اس قدر احسانات ہیں کہ اگر سجدوں میں ہمارے ناک گھس جائیں، ہمارے ناک گھس جائیں، ہمارے ہاتھوں کی ہڈیاں گھس جائیں، تب بھی ہم اس کے احسانات کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری موعود کی نسل میں ہمیں پیدا کیا ہے اور اس فخر کے لیے اس نے اپنے فضل سے ہمیں چن لیا ہے۔ بس ہم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہے۔ دنیا کے لوگوں کے لیے دنیا کے اور بہت سے کام پڑے ہوئے ہیں، مگر ہماری زندگی تو کلیتاً دین کی خدمت اور اسلام کے احیاء کے لیے وقف ہونی چاہیے۔ الفضل، 14 مارچ 1944، صفحہ نمبر 1۔ اس تحریک وقف پر سب سے پہلے حضرت صاحبزادہ حافظ مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ نے لبیک کہا۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی المسلم الموعود نے بھی انہی دنوں فرمایا، سب سے پہلے ہمارے خاندان میں سے عزیزم مرزا ناصر احمد نے اپنے آپ کو وقف کیا تھا۔ الفضل، 12 جنوری 1945، صفحہ 3، کالم 2۔ حضور رضی اللہ عنہ کے 13 بیٹے تھے۔ حضور نے سب کو خدمت دین کے لیے وقف کر دیا۔ ان میں سے 2
وہ بھی ہوئے جن کو خدا نے منصب خلافت کے لیے چن لیا۔ آپ کے نواسے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب نے بھی وقف کیا اور خدا نے انہیں بھی خلافت عطا فرمائی۔ ان کے علاوہ خاندان مسیح موعود علیہ السلام کے 20 واقفین متعدد خدمات پر مامور ہیں۔ وقف زندگی کی وسیع تحریک۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی دوربین نگاہوں نے قبل از وقت دیکھ لیا تھا کہ جنگ عظیم دوم کے اختتام پر ہمیں فوری طور پر تبلیغ کی طرف توجہ دینا پڑے گی۔ اس لیے حضور نے 24 مارچ 1944 کو وقف زندگی کی پرزور تحریک فرمائی اور فرمایا، میرا اندازہ ہے کہ فی الحال 200 علماء کی ہمیں ضرورت ہے۔ تب موجودہ حالات کے مطابق جماعتی کاموں کو تنظیم کے ماتحت چلایا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت واقفین کی تعداد 30-35 ہے۔ اس کے علاوہ گریجویٹوں اور ایم اے پاس نوجوانوں کی بھی کالج کے لیے ضرورت ہے تا پروفیسر وغیرہ تیار کیے جا سکیں۔ ایسے ہی واقفین میں سے آئندہ ناظروں کے قائم مقام بھی تیار کیے جا سکیں گے۔ آگے ایسے لوگ نظر نہیں آتے جنہیں ناظروں کا قائم مقام بنایا جا سکے۔ میری تجویز ہے کہ واقفین نوجوانوں کو ایسے کاموں پر بھی لگایا جائے اور ایسے رنگ میں ان کی تربیت کی جائے کہ وہ آئندہ موجودہ ناظروں کے قائم مقام بھی ہو سکیں۔ بس ایم اے پاس نوجوانوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ الفضل 31 مارچ 1944۔ اس عظیم الشان تحریک پر بھی مخلصین جماعت نے شاندار جوش و خروش کا مظاہرہ کیا اور 1.5 ماہ کے اندر اندر قادیان اور بیرونی مقامات کے 335 مخلصین نے، جن میں ہر طبقہ، ہر عمر اور ہر قابلیت کے افراد شامل تھے، اپنے آقا کے حضور وقف زندگی کی درخواستیں پیش کر دیں۔ الفضل 11 مئی 1944، صفحہ 6۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی اس تحریک پر نوجوانان احمدیت خدمت دین کے لیے جس طرح دیوانہ وار آگے بڑھے اور اپنی زندگیاں وقف کیں، اس نے غیروں تک کو متاثر کیا۔ چنانچہ اخبار پرکاش جالندھر نے لکھا، آپ احمدیت تحریک قادیان کی طرف دھیان دیں اور آنکھیں کھولیں۔ قادیان میں بڑے سے بڑے احمدی نے اپنے لخت جگروں کو احمدیت کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیا ہے اور اس پیشہ کو بڑی آدر کی درشٹی سے دیکھا جاتا ہے۔ تحریک دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہی ہے کیونکہ ان کے لیڈر ایک عالم باعمل ہیں اور اسپرٹ مخلصانہ ہے۔ بحوالہ الفضل 10 مئی 1947۔ اس تحریک کا غیرت جماعت نوجوانوں پر کیا اثر ہوا، اس کا اندازہ لگانے کے لیے صرف ایک مکتوب درج کیا جاتا ہے۔ ایک غیر احمدی دوست اقبال احمد صاحب زبیری BA BT علیگ نے حضور کی خدمت میں لکھا، آپ کی جماعت میں ایک صاحب بنام مبارک احمد صاحب میرے ہم پیشہ دوست ہیں۔ میرا اور موصوف کا قریباً 2-2.5 سال سے ساتھ ہے اور ہمارے درمیان بہت گہرے اور مخلصانہ تعلقات قائم ہیں۔ موصوف کے ساتھ 2 جمعہ کی نمازوں میں شریک ہوا، جبکہ علاوہ وقتاً فوقتاً الفضل پڑھنے کے آپ کا دیا ہوا خطبہ میں نے سنا۔ وہ خطبے جو میں نے سنے ان میں سے 2 قابل ذکر ہیں، ایک جو ہندوستان اور برطانیہ کے مابین مصالحت کے متعلق تھا اور دوسرا جس میں آپ نے جماعت کے لوگوں سے زندگی وقف کر کے دینے کے لیے خدا اور اس کے رسول کی راہ میں تاکید فرمائی۔ مبارک احمد صاحب نے تو آپ کی آواز پر فوراً لبیک کہا اور ان کا خط اور درخواست غالباً اس وقت آپ کے زیر غور ہوگی۔ میں آپ کی جماعت کا باقاعدہ رکن تو اس وقت نہیں ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی خدمت کسی نظام کے ماتحت کرنے میں مجھے عذر بھی نہیں۔ تاریخ احمدیت جلد 8، صفحہ 102۔ خاندانی وقف کی تحریک۔ 5 جنوری 1945 کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے خاندانی وقف کی تحریک کرتے ہوئے فرمایا، تحریک جدید کے پہلے دور میں نے تمہید باندھی تھی، مگر اب دوسری تحریک کے موقع پر میں مستقل طور پر دعوت دیتا ہوں کہ جس طرح ہر احمدی اپنے اوپر چندہ لازم کر دیتا ہے، اسی طرح ہر احمدی خاندان اپنے لیے لازم کرے کہ وہ کسی نہ کسی کو دین کے لیے وقف کرے گا۔ الفضل 10 جنوری 1945، صفحہ 5۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو اپنے دوسرے سفر
سفر یورپ 1955 کے دوران یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ مغربی دنیا اسلام کی طرف مائل ہو رہی ہے، اور آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ وقت آ گیا ہے کہ وقف زندگی کی تحریک کو پہلے سے زیادہ منظم، مؤثر اور دائمی شکل دی جائے، کیونکہ جب تک جماعت احمدیہ میں دین کی خدمت کرنے والے مسلسل اور متواتر پیدا نہ ہوں، غلبہ حق کے اہم مقصد کی تکمیل ہرگز ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے سفر یورپ سے واپسی کے بعد کراچی اور ربوہ میں جو ابتدائی خطبات ارشاد فرمائے، ان میں بار بار وقف کی پرجوش تحریک فرمائی۔ چنانچہ 16 ستمبر 1955 کے خطبہ جمعہ میں فرمایا، جب تک جماعت میں وقف کی تحریک مضبوط نہ ہو، اس وقت تک ساری دنیا میں اسلام کو غالب کرنا ناممکن ہے۔ وقف کی تحریک اسلام کی اشاعت کے لیے ایک عظیم الشان تحریک ہے۔ اگر وقف کی تحریک مضبوط ہو جائے اور نسلاً بعد نسل ہماری جماعت کے نوجوان خدمت دین کے لیے آگے بڑھتے رہیں، تو سینکڑوں نہیں، ہزاروں سال تک تبلیغ اسلام کا سلسلہ قائم رہ سکتا ہے۔ اس غرض کے لیے میں نے متواتر جماعت پر وقف کی اہمیت کو ظاہر کیا ہے، مگر اب میرا ارادہ ہے کہ جماعت سے خاندانی طور پر وقف اولاد کا مطالبہ کروں، یعنی ہر خاندان کے افراد اپنی طرف سے ایک ایک نوجوان کو اسلام کی خدمت کے لیے پیش کرتے ہوئے عہد کریں کہ ہم ہمیشہ اپنے خاندان میں سے کوئی نہ کوئی فرد دین کی خدمت کے لیے وقف رکھیں گے، اور اس میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ جب خاندانی وقف کی تحریک مضبوط ہو جائے تو پھر اس کو وسیع کر کے ہم وقف کرنے والوں کو تحریک کر سکیں گے کہ وہ اپنے اپنے دوستوں اور ساتھیوں میں سے ایک ایک، دو دو، تین تین، چار چار کو وقف کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح یہ سلسلہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ممتد ہوتا چلا جائے گا اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اسی سلسلہ میں حضور نے 14 اکتوبر 1955 کو ایک زوردار خطبہ میں فرمایا، خاندانی طور پر اپنی زندگیاں دین کی خدمت کے لیے وقف کرو اور عہد کرو کہ تم اپنی اولاد در اولاد کو وقف کرتے چلے جاؤ گے۔ پہلے تم خود اپنے کسی بچے کو وقف کرو، پھر اپنے سب بچوں سے عہد لو کہ وہ اپنے بچوں میں سے کسی نہ کسی کو خدمت دین کے لیے وقف کریں گے، اور پھر ان سے یہ بھی عہد لو کہ وہ اپنے بچوں سے عہد لیں گے کہ وہ بھی اپنی آئندہ نسل سے یہی مطالبہ کریں گے۔ چونکہ اگلی نسل کا وقف تمہارے اختیار میں نہیں، اس لیے صرف تحریک کرنا تمہارا کام ہوگا۔ اگر وہ نہیں مانیں گے تو یہ ان کا قصور ہوگا، تم اپنے فرض سے سبکدوش سمجھے جاؤ گے۔ اگر تم یہ کام کرو گے اور یہ روح جماعت میں نسل بعد نسل پیدا ہوتی چلی جائے گی، اور ہر فرد یہ کوشش کرے گا کہ اس کے خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد دین کی خاطر اپنی زندگی وقف کرے، تو خدا تعالیٰ کے فضل سے لاکھوں وقف زندگی دین کی خدمت کے لیے مہیا ہو جائیں گے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے وصیت کی تحریک فرمائی۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وصیت کی تحریک فرمائی ہے۔ تمہیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص وصیت کرے، اور پھر اپنی اولاد کے متعلق بھی کوشش کرے کہ وہ بھی وصیت کرے، اور وہ اولاد اپنی اگلی نسل کو وصیت کرے، اور وہ اولاد اپنی اگلی نسل کو وصیت کی تحریک کرے۔ یہ بھی دین کی خدمت ہے، یہ بھی دین کی خدمت کا ایک بڑا بھاری ذریعہ ہے۔ اگر ہم ایسا کر لیں تو قیامت تک تبلیغ اور اشاعت کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ الفضل 25 نومبر 1955۔ تحریک وقف تجارت 5 اکتوبر 1945 کو حضور رضی اللہ عنہ نے وقف تجارت کی تحریک فرمائی، جس کا مقصد تجارت کے ذریعہ تبلیغی سینٹر قائم کرنا تھا۔ چنانچہ حضور رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ نوجوان جو فوج سے فارغ ہوں گے اور وہ نوجوان جو نئے جوان ہوئے ہیں اور ابھی کوئی کام شروع نہیں کیا، میں ان سے کہتا ہوں کہ اپنی زندگی وقف کریں، ایسے رنگ میں نہیں کہ ہمیں دین کے لیے جہاں چاہیں بھیج دیں چلے جائیں گے، بلکہ ایسے رنگ میں کہ ہمیں جہاں بھجوایا جائے ہم وہاں چلے جائیں گے اور وہاں سلسلہ کی ہدایت کے ماتحت تجارت کریں گے۔ اس رنگ میں ہمارے مبلغ سارے ہندوستان میں پھیل جائیں گے، وہ تجارت بھی کریں گے اور تبلیغ بھی۔
الفضل 11 اکتوبر 1945 صفحہ 6۔ وقف تجارت کے تحت واقفین تجارت کو مختلف مقامات پر متعین کیا گیا جہاں سے وہ دفتر کی ہدایات کے ماتحت تجارت کرتے اور اپنی باقاعدہ رپورٹس بھجواتے تھے۔ اس وقف کے تحت سرمایہ واقفین خود لگاتے تھے۔ الفضل 7 نومبر 1945 صفحہ 4 کالم 4۔ طلباء کو وقف کی تحریک۔ قیام پاکستان کے ابتدائی چند سالوں میں جہاں انڈونیشیا، سیلون، سری لنکا، افریقہ وغیرہ ممالک کے احمدی نوجوانوں میں وقف زندگی کی طرف رجحان پہلے سے بڑھ گیا، وہاں پاکستان میں اس کی طرف بتدریج توجہ کم ہو گئی۔ 1954 میں صرف ایک پاکستانی احمدی نوجوان مدرسہ احمدیہ میں داخل ہوا، جس کی ایک وجہ یہ ہوئی کہ تعلیم الاسلام ہائی اسکول روا کے سابق ہیڈ ماسٹر حضرت سید محمود اللہ شاہ صاحب مرحوم سال بھر کوشش کرتے رہتے تھے اور حضرت سیدنا المصلح الموعود کی خدمت بابرکت میں یہ اطلاع بھی پہنچاتے رہتے تھے کہ میں نے اتنے طلباء سے وقف کا وعدہ لیا ہے، مگر ان کے بعد یہ التزام و اہتمام نہ رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پورے ملک میں صرف ایک احمدی نوجوان کو وقف کرنے کی توفیق مل سکی۔ اس تشویش انگیز صورتحال کا سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے فوری نوٹس لیا اور 8 اور 15 اکتوبر 1954 کے خطبات وقف زندگی کی تحریک کے لیے وقف کر دیے اور 8 اور 15 اکتوبر 1954 کے خطبات وقف زندگی کی تحریک کے لیے وقف کر دیے، جن میں جماعت کے سامنے اصل حقائق رکھے اور تعلیم الاسلام ہائی اسکول کے اساتذہ اور تعلیم الاسلام کالج کے احمدی پروفیسروں کو ہدایت فرمائی کہ وہ ہمیشہ ہی طلباء کو دین کی خاطر زندگیاں وقف کرنے کی تحریک کرتے رہیں۔ 15 اکتوبر کے خطبہ جمعہ میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے واضح کیا کہ دینی جماعتیں وقف کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ حضور رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، بغیر وقف کے دین کا کام کرنا مشکل ہے۔ جس جماعت میں وقف کا سلسلہ نہ ہو وہ اپنا کام کبھی مستقل طور پر جاری نہیں رکھ سکتی۔ ہم نے تو وقف کی ایک شکل بنا دی ہے، ورنہ زندگی وقف کرنے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی موجود تھے۔ حضور رضی اللہ عنہ نے خطبہ کے آخر میں تحریک فرمائی کہ تم ضرورت وقت کو سمجھو اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر کے اپنے خاندان کے نوجوانوں کو وقف کرو، اور یہ وقف اتنی کثرت سے ہونا چاہیے کہ اگر 10 نوجوانوں کی ضرورت ہو تو جماعت 100 نوجوان پیش کرے۔ الفضل 20 اکتوبر 1954 صفحہ 4 تا 6۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی اس تحریک پر کئی مخلص خاندانوں نے لبیک کہا اور متعدد احمدی نوجوانوں نے اپنی جانیں اپنے مقدس امام کے حضور پیش کر دیں۔ صدر انجمن احمدیہ کے لیے تحریک واقفین۔ سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے 1955 کے شروع میں تحریک فرمائی کہ مخلص احباب تحریک جدید کے علاوہ صدر انجمن احمدیہ کے لیے بھی اپنی زندگیاں وقف کریں۔ فرمایا، احباب کی اطلاع کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ اب تک صرف تحریک جدید کے لیے واقفین لیے جاتے تھے، اب ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ صدر انجمن کے لیے بھی واقفین زندگی کی تحریک کی جائے۔ بس اس بارے میں اعلان کرتا ہوں کہ مخلص احباب اپنے آپ کو سلسلہ کی خدمت کے لیے پیش کریں۔ عام رہنمائی کے لیے یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ مندرجہ ذیل قسم کے احباب کارآمد ہو سکیں گے: اول MA LLB، ڈاکٹر، دوم BA BT، سوم ایسے افراد جن کو انتظامی کاموں کا تجربہ ہو، خواہ پینشنرز ہوں، چہارم ایسے احباب جو تجارتی یا صنعتی دلچسپی رکھتے ہوں، خواہ مڈل تک کی تعلیم ہو۔ گزارا کے متعلق ہر ایک واقف کو صدر انجمن احمدیہ اطلاع دے گی کہ کس اصل پر وہ گزارا دے سکتی ہے۔ اس تحریک پر کئی مخلصین جماعت نے اپنی زندگیاں اپنے پیارے امام کے حضور پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ الفضل 8 فروری 1955 صفحہ 3۔ قادیان کے لیے وقف۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے 1956 میں قادیان کے سلسلہ کے کاموں کے وقت کے لیے وقف کی تحریک فرمائی۔ آپ نے فرمایا، قادیان میں کام کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہندوستان میں پیدا کیا، اس لیے وہ ہندوستانیوں کا حق ہے
کہ وہ سلسلے کے کاموں کے لیے قربانیاں کریں۔ اس لیے تمام جماعتوں کو اطلاع کے لیے لکھا جاتا ہے کہ اول ڈاکٹر، دوم گریجویٹ، سوم میٹرک پاس اگر اپنی زندگیاں ساری عمر کے لیے نہیں تو 10 ہی سال کے لیے وقف کریں، تاکہ ان کو قادیان میں رکھ کر دینی تعلیم دلائی جائے اور پھر سلسلہ کے کاموں پر لگایا جائے۔ الفضل، 16 مارچ 1956۔ تحریک وقف جدید۔ 1957 کے جلسہ سالانہ پر حضور نے وقف جدید کی اسکیم کے ماتحت زندگی وقف کرنے کی تحریک کی، جس پر اب تک سینکڑوں نوجوان لبیک کہہ کر خدمت دین میں مشغول ہیں۔ متعدد ممالک میں شارٹ کورسز پر مشتمل جامعات یا جامعۃ المبشرین کے نام سے ادارے قائم ہوئے ہیں۔ یہ ایک الگ تفصیلی مضمون کا متقاضی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ پیش گوئی بھی تھی کہ قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ اس کی تعبیر اس طرح بھی ظاہر ہوئی کہ حضور نے جماعت میں وقف زندگی کا ایک مستقل نظام جاری فرمایا، جس پر لبیک کہتے ہوئے سینکڑوں نوجوانوں نے دیار غیر میں ڈیرے ڈال دیے اور بعضوں نے تو وہیں پر قبروں کی جگہ حاصل کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں 46 ممالک میں جماعت کے مشن قائم ہوئے، جو آج 213 کی صورت اختیار کر گئے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک مشن کی تاریخ لازوال قربانیوں اور عظیم مسئلے کی پرشوکت قیادت کا نشان ہے۔ آواز رانا عرفان شہزاد، لندن۔